ہوا وَهُوَ العزیز الحکیم، اور یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے ان میں سے دوسروں لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان سے ملے نہیں ہیں، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ آپ نے سن لیا حضور علیہ السلام نے اپنے خطبہ الہامیہ میں اس کی انہی آیات کی وضاحت میں فرمایا تھا کہ یہ عاجز جو ہے دراصل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی ایک وجود ہے، ذلی طور پر، بروزی طور پر، اور جو انسان مجھ میں اور مصطفیٰ میں کوئی فرق کرتا ہے تو اس کا یہی حال ہوگا، یا وہ ایسا ہی ہوگا جس نے نہ مجھے دیکھا اور نہ مجھے پہچانا۔ تو اس زمانے میں ایک ہمارے احمدی شاعر تھے قاضی اکمل صاحب، انہوں نے بہت خوب کہا، یعنی وہ سورۃ جمعہ کی جو آیات میں نے ابھی تلاوت کی ہیں انہی کی تشریح میں فرماتے ہیں، لکھتے ہیں اپنے شعر میں، وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اتر آئے ہیں ہم میں، اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اتر آئے ہیں ہم میں، اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھنے ہوں جس نے اکمل، غلام احمد علیہ السلام کو دیکھے قادیاں میں۔ تو یہ ایک صدی پہلے کے یہ باتیں ہیں، یہ جو قاضی اکمل صاحب تھے انہوں نے بڑا خوبصورت رنگ میں یعنی سورۃ الجمعہ کی ان آیات کی اپنے شعر میں، اپنے اشعار میں وضاحت فرما دی۔ لیکن آج میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں، دوبارہ میں کہتا ہوں کہ محمد، یہ قاضی اکمل کی میں شعر پڑھوں گا، تھوڑی سی تبدیلی کر کے میں پڑھوں گا، بہرحال اپنی جو مدعا ہے، میرا جو مطلب ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اس کے لیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احمد علیہ السلام پھر اتر آئے ہیں ہم میں، اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احمد علیہ السلام دیکھنے ہوں جس نے اکمل، عبد الغفار جنبا کو دیکھے ڈاور میں۔ سامعین کرام، جب میں آپ کو کہتا ہوں کہ جو تم دیکھ رہے ہو وہ میں نہیں ہوں، اور جو میں ہوں وہ تمہیں نظر نہیں آتا، یقین کریں میں سچ کہتا ہوں، تو تم اپنے دلوں کے گند باہر نکالو، تم اپنی منافقت جو تم میں اور تعصب تم بھر کے بیٹھے ہوئے اس کو باہر نکالو اپنے وجودوں سے، تو تمہیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ عبد الغفار جو حقیقی عبد الغفار ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی روپ میں، محمدی مریم مرزا غلام علیہ السلام کی روپ میں، وہ عبد الغفار جنبا تمہیں نظر آئے گا۔ لیکن جب تک تمہارے دلوں میں گند ہے، تعصب ہے، منافقت ہے، دنیا ہے تمہارے دلوں میں، تمہاری جعلی خلافت کی محبت تمہارے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے، اس وقت تک تمہیں وہ اصل عبد الغفار جو ہے، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذل ہے، جو حضرت احمد علیہ السلام کا ذل ہے، بلکہ ان کے وجود میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو شامل کر دیا ہے، وہ تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ تمہیں یہ عبد الغفار جنبا نظر آئے گا جو تمہارے سامنے کھڑا ہے، جس کی چھوٹی سی داڑھی ہے، ٹوپی لی ہوئی ہے اس نے۔ تو تم اس کے متعلق یہ جو گند بکتے پھر رہے ہو، جو اتنی گندی ای میل بعض کو آتی ہیں مجھے، تو میں وہ دیکھ لیتا ہوں، میں پڑھتا ہی نہیں۔ پھر ایسا خبیث ٹائپ لوگ ہیں جماعت احمدیہ قبرستان میں، ایسا گند بکتے پھر رہے ہیں، ای میل فور میں بھی بعض تماشے، تمسکر، ٹھٹھے، جو کچھ اس عاجز کے متعلق کیا جا رہا ہے۔ دیکھو میں تمہیں کہتا ہوں، سچ کہتا ہوں کہ یہ جو تم میرے متعلق کہتے ہو، تم دراصل میرے متعلق نہیں کہہ رہے، جو تم مجھے دیکھ رہے ہو وہ تو میں ہے ہی نہیں ہوں، اور جو میں ہوں وہ تمہیں نظر نہیں آتا۔ وہ کیا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذل بنایا ہے، محمدی مریم حضرت احمد علیہ السلام کا ذل بنایا ہے، میں ان کے وجود میں شامل ہوں، انہی کا روپ ہوں، انہی کا ذل ہوں، ان کا بروز ہوں آپ لوگوں کے آگے کھڑا۔ یہ جو تم اس انسان کو، یہ عاجز انسان جو تمہارے سامنے کھڑا ہے، خطبات پڑھتا ہے، مضامین لکھتا ہے، اس کے متعلق گند بکتے پھر رہے ہو، یہ تمہارا سارا گند محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تم بک رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے۔ یہ ساری بد زبانی تمہاری حضرت احمد علیہ السلام کے متعلق ہو رہی ہے، جس کی خبر نہیں تمہیں۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں، جب تم اسی
کفر میں اس دنیا سے جب جاؤ گے تو قیامت والے دن یہ تمہیں جو کچھ تم لکھتے پھر رہے ہو میرے متعلق، ای میلوں میں لکھتے ہو، ویسے بھی گندی گالیوں میں دیتے رہے ہو، یہ سب یہ جو تم لکھ رہے ہو یہ آن دی ریکارڈ باتیں ہو رہی ہیں. یہ نہ سمجھو کہ ہم نے لکھ دیا بات ختم ہو گئی. نہیں، بات ختم نہیں ہوگی. اس ہر چیز کا تمہیں حساب دینا ہوگا آگے جا کے کہ جناب ادھر آئیں کہ یہ تم نے لکھا تھا. اس وقت تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کیا کیا کفر کیا ہے اس دنیا میں، کیا کیا کرتے رہے تھے. تو میں دعا ہی کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سمجھ دے اور تمہیں ہدایت دے اور تمہیں ہدایت سے محروم نہ کرے، جو کہ 1 صدی قبل تمہارے بزرگوں نے حضرت بانی جماعت اسلام کو قبول کر کے پائی تھی، اس سے تم کہیں محروم نہ ہو جاؤ. بہرحال میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہدایت تو پھر انہی کی ملی کرتی ہے جو ہدایت کے طالب ہوں، جو چاہیں اور ان راہوں پر چلیں. تقویٰ کی باریک راہیں ہوتی ہیں، پھر اللہ ان کو ہدایت دیا کرتا ہے. تماش بینوں کو، متکبروں کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دیا کرتا. خدا سے ڈرو، آخر آپ نے اس کی طرف جانا ہے. میں ہمیشہ تمہیں کہتا ہوں کہ دلیل سے میرے ساتھ بات کرو. آپ لوگ بات کرنے کے لیے، آپ کا خلیفہ، آپ کے علماء میرے ساتھ تیار نہیں ہیں. اور عجیب بات ہے کہ ایک ہی بات بار بار دہراتے چلے جا رہے ہو. یہ تماش بینوں کے کام ہے، سنجیدہ لوگوں کے کام نہیں ہوتے. وہ جانتے ہیں کہ اس شخص نے یہ جو سوال ہم اٹھا رہے ہیں ان سب کے اپنے خطبات اور اپنے مضامین میں، اپنی کتابوں میں جواب دے دیے ہوئے ہیں، پھر بھی وہ سوال تمہیں اٹھاتے رہتے ہو. پر اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے.